محترم سامعین، توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و احادیث میں اللہ رب العالمین کے جتنے نام اور جتنے صفات بیان کیے گئے ہیں ان کے اوپر ویسا ہی ایمان رکھا جائے جیسا کہ ان کو ذکر کیا گیا ہے، نہ ان کی کوئی مثال بیان کی جائے، نہ ان کی کوئی کیفیت بیان کی جائے، اور نہ اس میں سے کسی بھی نام کا کسی بھی صفت کا انکار کیا جائے، اور نہ اس میں کوئی تحریف یعنی اس کے معنی میں کوئی چینجنگ کی جائے، اور نہ ہی اس کے لفظ میں کوئی تبدیلی کی جائے۔ محترم سامعین، توحید اسماء و صفات کو ماننے کے 4 بنیادی اصول میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان بنیادی اصولوں کا دھیان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا بنیادی اصول یہ ہے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی ہیں اور اس کی صفات علیٰ ہیں، یعنی آدمی یہ مانے اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے نام قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں وہ حسنی ہے، انتہائی اعلیٰ، انتہائی پیارے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی اور کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ علیٰ ہیں، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی ہے، فَادْعُوهُ بِهَا تو تم اللہ رب العالمین کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان قریب ان کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء ہے وہ حسنی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اللہ تعالیٰ کے لیے علیٰ صفات ہیں، اس کی صفات جو ہیں وہ علیٰ ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی ہیں اور اس کے صفات علیٰ ہیں۔ ان دونوں پر اس کو ویسے ہی مانا جائے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص اور کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسماء حسنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں وہ اعلیٰ صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین الحکیم ہے کا صفاتی نام ہے، وہ ایسی حکمت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین قدیر ہے تو وہ ایسی قدرت پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ طرح اللہ رب العالمین العلیم ہے تو علیم کا مطلب اس ایسے علم پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے خالی نہیں، ہر چیز کا اسے علم ہے۔ اور دوسرا بنیادی اصول ہے یہ مانا جائے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات جو ہے توقیفی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے، اس میں انسان کے عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان اپنے عقل سے اللہ رب العالمین کی کوئی صفت کو بیان نہیں کر سکتا، نہ کسی صفت کا انکار کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے بیان کردہ ہے، کیونکہ انسان کا عقل اس بات سے قاصر ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی کسی صفت کا پتہ لگا سکے یا کسی صفت کا منع کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کہ تم اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جتنے نام اور جتنے صفات اپنے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے ہیں ان کو ویسے ہی مانا جائے، نہ اس میں کمی کی جائے اور نہ اس میں کوئی اضافہ کیا جائے۔ اور تیسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء اور صفات ہیں ان کے معنی معلوم ہے، یعنی وہ عربی زبان میں نازل ہوئے تو ان کا معنی جو عربی زبان میں مراد لیا جاتا ہے وہ معنی وہی ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کی کیفیت آدمی بیان نہیں کر سکتا ہے اپنی طرف سے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے تو اللہ رب العالمین کا ہاتھ کا جو معنی ہے وہ معنی وہی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، کس طریقے سے اس کا ہاتھ ہے یہ آدمی بیان نہیں کر سکتا ہے، نہ پوچھ سکتا ہے، نہ ہی اس کو تصور کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے پیر ہیں تو اللہ رب العالمین کے پیر کا معنی جو ہے وہی معنی لیا جائے گا، لیکن اس کا پیر کس طریقے سے ہے یہ آدمی اس کو اندازہ نہیں لگا سکتا، نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے تو اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، قائم ہے، اس کا معنی وہی ہے، لیکن وہ کس طریقے سے بیٹھا ہے، کس طریقے سے مستوی ہے عرش پر، اس کی کیفیت آدمی بتا نہیں سکتا، نہ اس کی کیفیت کے بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ اور چوتھا بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء اور صفات ہیں وہ بندوں کی صفات کی طرح نہیں ہے، ان کو بندوں کی صفات کی طرح قرار نہ دیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات ایسی ہیں جو بندوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین علیم ہے، بندے بھی علم رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین سنتا ہے، بندے بھی سنتے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، بندے بھی دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ہنستا ہے، بندے بھی ہنستے ہیں، تو لیکن اس کی جو صفت ہے وہ بندوں کی صفت سے الگ ہے، اس کو بندوں کی طرح سمجھنا یا بندوں کی طرح بتانا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ اسماء و صفات پر ایمان رکھنے کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ الشورى آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کہ اللہ رب العالمین کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پتہ چلا اس کی صفات ہیں لیکن اس کی طرح کوئی مخلوق نہیں ہے اور نہ وہ کسی مخلوق کی طرح ہے۔ اسی لیے سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اللہ رب العالمین کے ہمسر، اس کے برابر، اس کے ہم پلہ کوئی بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین کے اسماء صفات کو بندوں سے الگ کرنے کے لیے تین طریقے سے فرق آدمی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا بڑا
بڑا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات ہیں، اور جو بندوں کے اندر صفات آئی ہیں وہ عطائی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین العلیم ہے، جانتا ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کی یہ صفات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی خود کی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، نہ اس سے وہ یہ صفات کوئی چھین سکتا ہے۔ لیکن بندوں کو یہ صفات، اس کو جاننے کی صفت، دیکھنے کی صفت، سننے کی صفت، چلنے کی صفت، بیٹھنے کی صفت جو بندوں کے اندر ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اور بنیادی فرق ہے، پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ لامتناہی ہیں، مطلب وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن بندوں کی صفت جو ہے وہ متناہی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا تھا کہ جب ان کے پاس وہ صفت نہیں تھی۔ جیسے بندہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر علم کی صفت آتی ہے، سننے کی صفت آتی ہے، دیکھنے کی صفت آتی ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا سب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہمیشہ سے سن رہا ہے، ہمیشہ سے سنتا ہے، اور ہمیشہ سنتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے جانتا ہے، ہمیشہ جانے گا، اور ہمیشہ اس کا علم قائم رہے گا۔ تو یہ دوسرا بڑا بنیادی فرق ہے۔ اور تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت کی کوئی حد نہیں ہے، اور بندوں کی صفت کی ایک حد ہے۔ اس کا اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو علم رکھتا ہے تو اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے علم میں ساری چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ لیکن بندوں کے علم کی ایک حد ہے، وہ ساری چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، وہ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کوئی کچھ جانتا ہے، کوئی کچھ جانتا ہے، لیکن ساری چیزوں کا علم کسی کو نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جو دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا جو وہ لامحدود ہے، وہ عرش پر ہوتے ہوئے دنیا کی ساری چیزوں کو، سمندر کے اندر، زمین کے اندر، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی نظر سے، اس کے دیکھنے سے مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن بندوں کے دیکھنے کی ایک حد ہے، دور تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ان کا دیکھنا ختم ہو جاتا ہے۔ دیوار اگر ان کے بیچ میں حائل ہو جائے، کوئی چیز اگر حائل ہو جائے تو اس کے اس پار نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اندھیرا ہو جائے تو آدمی خود اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اندھیرے کے اندر اگر کالی چونٹی کالے پہاڑ کے اوپر چلتی ہے تو اللہ رب العالمین عرش پر ہوتے ہوئے اس کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے اجالے میں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو اسماء صفات کو جاننا اور اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی کچھ صفات، یا تو لوگوں نے اس کو غلط معنی مراد لے لیا یا اس میں بندوں کو شریک کر دیا، اس میں سے کچھ مثال میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، اور پھر اس میں دلیلوں کے ذریعے اس کو واضح کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی اور بنیادی صفت جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی ذات کی صفت جو ہے وہ اللہ رب العالمین احد ہے، یعنی اللہ رب العالمین اپنی ذات میں اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، اور نہ اس کی کوئی بیٹی ہے۔ اپنے رشتوں سے جو انسان رشتہ رکھتا ہے وہ سارے رشتوں سے اللہ رب العالمین پاک ہے، اپنی ذات میں احد ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ اخلاص کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ احد ہے، یعنی اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے اللہ رب العالمین کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان میں نہ تو کمی آتی ہے اور نہ تو اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ رب العالمین نے نہ تو کسی کو جنا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، ولم یولد، اور نہ اس کو جنا گیا ہے، یعنی اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ رب العالمین کے ہمسر، اس کے ہم پلہ، اس کے برابر کوئی بھی نہیں، یعنی اگر اس کا بیٹا ہوتا تو اس کے برابر ہوتا، اس کی بیوی ہوتی تو اس کے ہم پلہ ہوتی، اس کا باپ ہوتا تو اس کے ہم پلہ ہوتا۔ یہ سارے رشتوں سے اللہ رب العالمین پاک ہے، اس لیے اللہ رب العالمین جو ہے اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، وہ سب سے اکیلا اپنی ذات میں تنہا۔ لیکن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں یعنی احد کی صفت میں دوسروں کو شریک کر دیا اور دوسروں کو بھی اس کے ذات میں، اس کی ذات میں شامل کر دیا۔ جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتا دیا کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا، اور مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بیوی بتا دیا۔ اسی طرح جو کفار مکہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ سارے چیزیں فاسد عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں اکیلا ہے، اور آج موجودہ دور میں ہمارے مسلمان بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، وہ بشر نہیں ہے، وہ ہماری طرح مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ٹکڑے ہیں۔ تو اس عقیدے کو ماننا گویا کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں دوسرے کو شریک ٹھہرانا ہے، کیونکہ یہ انتہائی غلط اور فاسد عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی
ذات میں شرک پیدا کرنا ہے جو کہ سب سے برا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کے نور کے اس کی ذات سے کوئی بھی نکلا نہیں ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، نہ دنیا کی کوئی چیز اس کی ذات سے بنی ہوئی ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے مخلوق ہیں، سب مخلوق کی حیثیت سے ہے، اس کی ذات کا حصہ کوئی بھی نہیں۔ دوسرا ایک صفت اللہ رب العالمین جو ہے کا موجود ہونا جو الاستوا ہے، یعنی اللہ رب العالمین عرش کے اوپر موجود ہے، عرش کے اوپر قائم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اپنی ذات کے ساتھ کہیں بھی آ کر نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، عرش کے اوپر قائم ہے۔ لیکن لوگوں نے اس وجود کی صفت میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا اور اللہ رب العالمین کو بتایا کہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر موجود نہیں ہے، بلکہ اس نے عرش پر قبضہ کیا ہے اور وہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ، ہر سمت، ہر انسان کے اندر، ہر پتھر میں، ہر دیوار میں، ہر درخت میں، ہر شجر میں، ہر حجر میں اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو کافروں کا عقیدہ ہے وہ مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندوں کے اندر آ جاتا ہے، چیز میں آ جاتا ہے، ہر جگہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی اس صفت میں شرک ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے علم کے حساب سے، اپنی بصارت کے حساب سے ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر ہے، وہ اسی اعتبار سے اپنے بندوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تیسری بڑی اور اہم صفت عالم الغیب کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین تو ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں علم غیب کو اپنے ساتھ اتنا زیادہ خاص کیا ہے، اتنا زیادہ خاص کیا ہے، اتنا اہمیت سے بتایا ہے۔ علم غیب اللہ رب العالمین کو ہے، غیب میں اس کے کوئی بھی شامل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کے علم کو اپنے ساتھ بہت ہی زیادہ خاص کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ الانعام آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے غیب کے خزانے وہ اللہ کے پاس ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے اور سمندر کے اندر کیا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور زمین پر کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جان رہا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کائنات میں کتنے درخت، کتنے جنگلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے درختوں کے ایک ایک پتے کے گرنے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم اتنا وسیع ہے۔ آگے کیا فرما رہا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکی میں کوئی دانہ بھی نہیں رہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لیکن مسلمانوں نے علم غیب میں بھی دوسروں کو شریک ٹھہرایا۔ سب سے پہلے تو نبیوں کو شریک کیا، پھر نبیوں کے واسطے سے اپنے ولیوں کو، اپنے بزرگوں، اپنے پیروں اور باباؤں کو، ہر ایک کو علم غیب تقسیم کر دیا کہ ہر ایک، ہر آدمی، ہر نبی جو ہے، ہر ولی جو ہے وہ علم غیب کو ایسے ہی جانتا ہے جیسے کہ اس کے سامنے ساری دنیا ہے، دنیا کا سارا علم ان کے پاس ہے، ہر چیز کو وہ دیکھتے ہیں، ہر چیز کو وہ جانتے ہیں۔ جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود ان کی زبان سے قرآن مجید میں کہلوا دیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں، میں تم سے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی میرے طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میری فضیلت، میری برتری، میرا افضل ہونا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے چن لیا ہے۔ تم سب لوگ عام ہو، میں تم میں سب سے خاص ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے چن لیا ہے، مجھے نبی بنا دیا ہے، اور میرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میرے طرف وحی بھیجتا ہے اور میں اس وحی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اتنا ہی جانتا ہوں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، آپ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے زبان سے ہی کہلا دیا تاکہ لوگ یہ دعویٰ نہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 کے اندر ارشاد فرمایا اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں اپنے نفس کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ میں اپنے آپ سے نقصان دور کر سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اتنا
ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ اگر میں غیب کو جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اور مجھے کوئی برائی کوئی تکلیف کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سے مخفی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال نبوت کے بعد گزارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طرح طرح کی پریشانیوں طرح طرح کی کٹھنائیوں میں طرح طرح کی تکلیفوں میں گھری ہوئی ہے. کفار مکہ نے طرح طرح کی تکلیفیں دیں. آپ کو ستایا گیا مارا گیا آپ کو گالی دی گئی آپ کو کاہن کہا گیا آپ کو جادوگر کہا گیا آپ کو شاعر کہا گیا. کتنی تکلیفیں کتنے تانے آپ کو دیے گئے. یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا اور قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کر کے اپنا وطن چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. مدینہ میں بھی آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا. وہاں پر بھی آپ کو پریشان کیا گیا آپ سے جنگیں کی گئیں آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف دی گئی شہید کیا گیا آپ کو بھی تکلیف دی گئی آپ کو اذیت پہنچائی گئی تو آپ کو بھی زخم لاحق ہوئے. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں اگر میں غیب کو جانتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اور یہ تکلیفیں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کو کتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی. اور آپ کا انتقال کا وقت آیا تو آپ کو اتنا سخت بخار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر مجھے اکیلے کو بخار ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں اتنی پریشانیاں جھیل کر گئے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے ہیں. لہٰذا ان کے بارے میں علم غیب کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر چیز ہے وہ ہر چیز کو ما کان و ما یکون ہر چیز کو جانتے ہیں ہر چیز کو دیکھتے ہیں ہر چیز ان کے سامنے ہے. یہ انتہائی برا عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین کے علم غیب میں شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کفر ہے. اور صفت میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. مختار کل ہر چیز پر قدرت ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے. دنیا کے کسی انسان کو مختار کل یعنی ہر چیز پر اختیار نہیں دیا گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں اس دنیا کے سب سے عظیم اس دنیا کے انسانوں میں ہی نہیں فرشتوں جناتوں اس کائنات کے سارے مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ برتری حاصل ہے. لیکن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختار کل کا مرتبہ نہیں دیا آپ کو اختیار نہیں دیا گیا. یہ تو پہلی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 تو آپ نے دیکھ ہی لیا. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میں اپنے نفس کو نفع نقصان پہنچانے کا مالک نہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 107 کے اندر ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی ولی کوئی مددگار نہیں ہے. اسی طرح سورہ آل عمران 189 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز کا اختیار ہر چیز کی قدرت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ 4 صفات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی. آپ غور کریں گے تو آپ کو ایسی بہت ساری صفات مل جائیں گے جس میں لوگوں نے بندوں کو ولیوں کو پیروں کو باباؤں کو نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرح ہی ان کو اس صفات کا مالک قرار دے دیا. انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمان جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے وہ مسلمان جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ توحید جیسی عظیم نعمت سے محروم ہے. وہ توحید جیسی عظیم نعمت سے کوسوں دور ہے اور شرک جیسی عظیم بیماری شرک جیسی عظیم گمراہی کو اپنے سینے میں سجائے اپنے سر پہ لگائے گھوم رہا ہے. یہ آج مسلمان اپنے پیروں باباؤں ولیوں بزرگوں قبروں اور مردوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ رب العالمین اپنے مالک حقیقی کو ناراض کر رہا ہے. آج مسلمان اپنے پیروں ولیوں باباؤں اور مردوں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے ان کے سامنے رکوع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے در پر سجدہ کرنے اور رکوع کرنے نہیں آتا ہے. جبکہ وہ اللہ رب العالمین بندوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ بندوں میں دعائیں سنتا ہوں مجھ سے دعائیں مانگو دعائیں سننے والا میں ہوں. آؤ مجھ سے فریاد کرو فریاد سننے والا میں ہوں. مجھ سے مدد مانگو مدد کرنے والا میں ہوں. اولاد مجھ سے مانگو اولاد دینے والا میں ہوں. مجھ سے بارش طلب کرو بارش برسانے والا میں ہوں. تم لوگ رزق طلب کرنا ہے تو مجھ سے طلب کرو رزق دینے والا میں ہوں. اس کائنات کا اختیار اس کائنات کا مدبر صرف اور صرف میں ہوں. لیکن یہ بندے یہ مسلمان اسی اللہ رب العالمین سے مایوس ہیں اسی اللہ رب العالمین سے بدظن ہیں اور اپنے پیروں باباؤں ولیوں سے امیدیں لگائے ہوئے ان کے قبروں پر ان کی درگاہوں پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان ایک مومن اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا اپنے ایمان کو پختہ کر کے ایک اللہ رب العالمین کے در پہ جھک جاتا. یہ مسلمان صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کرتا صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے بارش طلب کرتا. کیونکہ ایک مومن ساری دنیا کو ناراض کر سکتا ہے ساری دنیا کو خفا کر سکتا ہے لیکن کبھی بھی اپنے مالک حقیقی اپنے رب العالمین کو ناراض نہیں کر سکتا اس کو کبھی بھی ناخوش نہیں کر سکتا ہے. ایک مسلمان اپنی گردن کٹا سکتا ہے لیکن کبھی غیر کے در پر سر نہیں جھکا سکتا ان کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے. ایک مسلمان پوری زندگی پریشانی میں رہنا برداشت کر لے گا پوری زندگی کٹھنائیوں میں گزار لے گا لیکن کبھی بھی اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے غیروں کے دروں پر جا کر امید نہیں لگائے گا. ایک مسلمان پوری زندگی بے اولاد رہنا پسند کر لے گا
گا لیکن کبھی بھی اولاد طلب کرنے کے لیے غیروں کے دروں پر جا کر کے وہاں ماتھا نہیں ٹیکے گا۔ ایک مسلمان پوری زندگی وہ بھوکا رہ لے گا، بھوکا مر جائے گا، لیکن کبھی بھی رزق کے طلب کے لیے، رزق کی برکت کے لیے وہ غیروں کے دروں پر جا کر امید نہیں لگائے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ساری دنیا کو ناراض کر دے، جو آدمی اللہ رب العالمین کی چاہت میں ساری دنیا کو خفا کر دے، اصل موحد، اصل مسلمان، اصل مومن وہی ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے سچی محبت کریں، اللہ رب العالمین سے پر سچا ایمان رکھیں، اس پر پختہ ایمان رکھیں، اس پر اعتقاد رکھیں۔ تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے چھوڑ دے گا؟ نبیوں کو آزمایا، نبیوں کو پریشانیاں آئی، نبیوں نے برداشت کیا، صبر کیا، ہمیں بھی صبر کرنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو تکلیف میں گھبرا کر کے اللہ کا در چھوڑ کر کے غیروں سے امید لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں وہاں جاؤ، وہاں بہت کرامت ہے، وہاں پورا ہو جائے گا۔ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں بہت کرامت ہے، اولاد مل جائے گی۔ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں بہت کرامت ہے، مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں بہت کرامت ہے، وہاں تم کو رزق ملنا چالو ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین آزماتا ہے، رزق تمہیں وہی دیتا ہے، اولاد تمہیں وہی دیتا ہے، مصیبتیں وہی دور کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں آزماتا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے، تم کب تک صبر کرتے ہو، تم کب تک رک سکتے ہو۔ پوری زندگی ہمیں رکنا ہے، پوری زندگی ہمیں صبر کرنا ہے، پوری زندگی ہمیں برداشت کرنا ہے۔ اگر زندگی بھر اولاد نہ ملے تو آپ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اولاد لے کر کیا کرو گے؟ درگاہ سے اولاد لے کر آپ کیا کرو گے؟ شرک میں کرنے کے بعد جہنم میں جلنا پڑے گا، تو اس اولاد کا آپ کو کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو بے اولاد رہنا ہی اچھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نہ دے اور زندگی بھر آپ اللہ کے در پر پڑے رہو، یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو درگاہ پہ جا کر اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، آپ کا ایمان خراب ہو جائے، آپ مشرک بن جاؤ، تو آپ کا ایسی اولاد لے کر کے کیا فائدہ؟ اور ایسی رزق میں برکت سے آپ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کو رزق نہیں دے رہا ہے، آپ اس کے در پر پڑے رہو، چاہے وہ رزق دے یا نہ دے، آپ کو آزماتا رہے، آپ بھوکے مر جاؤ، وہ صحیح ہے، لیکن اگر آپ درگاہ پہ جا کر رزق پا جاتے ہو، درگاہ پہ جا کر امیر بن جاتے ہو، تو اس رزق کا کیا فائدہ کہ مرنے کے بعد جہنم میں جلنا پڑے؟ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پر کامل یقین رکھیں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں، اور ہم تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے اپنی جان دے دیں، لیکن کبھی بھی غیروں کے دروں پر امید نہ لگائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی عظیم گمراہی، شرک جیسے ظلم عظیم سے بچائے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ناانصافی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حق کسی کو نہیں دیا، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ کسی کو۔ لہٰذا ہمیں شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مکمل کرے، ہمارا ایمان کامل کرے، ہمارا ایمان پختہ کرے، شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، توحید پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔